الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ نے کل کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں بیان فرمائی تھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں یہ چند دعائیں اللہ سے مانگی. اسی میں ایک دعا کا ذکر تھا کہ اے باری الہ مجھے قیامت کے دن آپ رسوا نہ فرمائیے گا. دنیا والوں کے سامنے یا مخلوق کے سامنے آپ میرے گناہوں کو ظاہر نہ فرمائیے گا، میری گناہوں کو قیامت کے دن بخش دیجیے گا. اب آپ دیکھیں کہ دعا کیا ہے اور مانگ کون رہا ہے اور کس سے مانگا جا رہا ہے. خلیل سے مانگ رہا ہے، دوست سے مانگ رہا ہے. حضرت ابراہیم تو خلیل ہیں اللہ کے، لیکن نبی ہیں اللہ کے، محبوب ہیں اللہ کے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کی رسوائی سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزری، ان کی زندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے دل میں ڈر یہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ رسوا نہ کر دیں، لہذا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے گا. اس کے بعد ذکر آیا قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے بعد یا حساب و کتاب کے بعد اللہ جنت کو قریب کر دیں گے ڈرنے والوں کے لیے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ایک تو اعزاز یہ ہے کہ نعمت مل رہی ہے، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ نعمت کو لینے کے لیے جنتی جنت کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ نعمت اللہ جنتیوں کے قریب کر دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی سامان لینے جاؤں وہ سامان ملے، دوسرا اعزاز یہ ہے کہ سامان خود لا کر پیش کیا جائے. اللہ نے کل کی آیات میں بیان کیا تھا
کہ جنتی جنت کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ جنت کو اللہ اٹھا کر متقیوں سے قریب کر دیں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا اعزاز ہے کہ بطور تحفہ اللہ پیش کریں گے۔ دوسری بات اللہ نے کل کی آیات میں بیان کیا تھا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ جہنمیوں کے جہنم قریب کر دی جائے گی اور اس کے اندر جنت جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور پھر اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھیں گے کہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ وہ لوگ آپس میں وہاں جھگڑیں گے۔ آج کی آیات میں انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ قالوا وهم فیہا یختصمون، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد، عابد اور معبود دونوں جہنم میں جانے کے بعد، معبودوں کو تو اس لیے اللہ ڈالیں گے تاکہ عبادت کرنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ ہمارے معبود کسی کام کے نہیں تھے، وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے، تو تمہاری یعنی عبادت کرنے والوں کی کہاں بچا سکتے تھے۔ اس لیے اس بات کو اللہ واضح کرنے کے لیے معبودوں کو بھی اٹھا کر، چاہے وہ معبود پتھروں کے ہوں یا پھر انسانوں میں سے بھی، جس طرح سے فرعون نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں رب العالمین ہوں، اس نے یہ جملہ کہا تھا میں رب ہوں۔ چنانچہ چاہے وہ معبود انسانوں میں سے ہوں یا پتھروں میں سے ہوں، سب کو اللہ ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے کہ ہم تیری وجہ سے آئے، ہم گمراہ نہیں ہوتے اگر تو ہمیں گمراہ نہ کرتا۔ بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم کھلی گمراہی میں تھے، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم یہ کام یعنی شرک کے نہ کریں گے۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر جہنمیوں کو دوبارہ دنیا میں آنے کا بھی موقع مل جائے تو وہ لوگ اس سے باز نہ آئیں گے، یعنی شرک کی نحوست سے وہ لوگ باز نہ آئیں گے۔ یہ تو خواہ کی ایک بات کریں گے جہنم میں جانے کے بعد کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے، اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ آج ہمارا بھی کوئی دوست کام آ جائے، کوئی سفارش کرنے والا کام آ جائے، جس طرح کے ایمان والوں کے لوگ کام آ رہے ہیں۔ کہیں تو اللہ کے نبی کی سفارش کام آ رہی ہوگی، کہیں نیک اعمال کام آ رہے ہوں گے، کہیں کوئی دوست کسی دوست کو اللہ کے دربار میں سفارشی بن رہا ہوگا، کوئی حافظ قرآن سفارشی بن رہا ہوگا۔ تو یہ تمنا کریں گے جہنم میں جانے والے کہ آج ہمارا بھی کوئی کام، کوئی دوست، کوئی سفارش کرنے والا ہمدرد ہمارے ساتھ ہمدردی کا موقع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمنا بھی کام نہ آئے گی، اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے جہنمیوں کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ اس پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، کہ اس پورے واقعے میں بڑی نشانی ہے عبرت رکھنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ دیکھیے نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن آج کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قوم کہاں آباد تھی، نہیں جانتا کہ نمرود کا مسکن کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں مرا، کہاں پیدا ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آج تک زبانوں پر موجود ہے، اپنے ہوں یا غیر سب عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا مقابلہ مشرکوں کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں بڑی عبرت کے سامان ہیں،
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یاد رکھو کہ آپ کا رب یہ صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی پکڑ کرنے پر آئے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ آپ نے فلانے کو کیوں سزا دے دی۔ اللہ صاحب اقتدار ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کفار مکہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو آپ کا رب جہاں صاحب اقتدار بھی ہے تو بڑا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ آخری وقت تک رحم کرتے رہتے ہیں اور عذاب کا درجہ وہ بہت اخیر میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کی قوم پر بھی عذاب آیا، جس کو اللہ نے دوسری صورتوں میں بیان کیا ہے۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ تمنا بھی کریں گے، کچھ آرزو بھی کریں گے، آپس میں لڑے جھگڑیں گے بھی، لیکن یہ تمام چیزیں فائدہ نہیں پہنچانے والی ہیں۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں اللہ، یاد رکھنا چاہیے کل کے مضمون میں ایک بات آ گئی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی سب دعائیں قبول کی تھیں سوائے ایک دعا کے، اور وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد کے متعلق دعا کی تھی کہ اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہونے والی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم دوست بھی ہیں، لیکن اپنے اللہ سے اپنے والد جو مشرک تھے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک ایمان والے کا مقام کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے متعلق اگر دعا کرو گے تو قبول کروں گا، مشرکوں کے متعلق اگر دعا کرو گے تو چاہے خلیل ہو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم جو ہے وہ دعا کرنے سے بھی باز آ گئے تھے۔ چنانچہ ان آیات میں جہنمیوں کے حالات اللہ بیان فرماتے ہیں، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين۔ وہاں یعنی جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں یعنی دنیا میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے گمراہ کر دیا تھا، یعنی اگر یہ ہمیں نہ بہکاتے تو ہم نہ بہکتے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے مل رہے ہیں، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی ایسا دوست ہمیں مل رہا ہے جو آج جہنم میں ہماری ہمدردی کر سکے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مؤمن بن جائیں گے۔ اللہ نے دوسری آیت میں جواب دیا کہ اگر میں بھیج بھی دوں تو یہ ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس سارے واقعے میں یعنی حضرت ابراہیم کے واقعے میں اور ان کی دعاؤں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ
ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقین جان لو، یقین رکھو اس بات کا کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں بہت مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان